5 علامات ہے آپ کے سامنے یہاں پر. پہلا ہے ہوا، دوسرا ہیا، اور تیسرا ہو ہا پر الٹا پیش، اور چوتھا ہا پر کھڑا زیر یعنی کہ ہی، اور پھر ہا کے ساتھ الف ہا. تو ہوا، ہیا، ہو، ہی، ہا، اس کو آپ ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے. سب سے پہلی بات آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ضمائر ہے. ضمیر کا پلورل ورڈ ضمائر، یعنی کہ ضمیر ہم پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں اسے. تو ضمیر، پروناؤن، ضمائر، پروناؤنز. تو سب سے پہلا ضمیر ہے یہاں پر، یا آپ کہیں سب سے پہلا سمبل ہے یہاں پر ہوا. ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ سارے ورڈز جیسے بولوں ویسے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث. واحد کا مطلب کیا بتایا گیا تھا آپ کا؟ ایک. جہاں پر ایک کی بات ہوگی آپ کیا کہیں گے؟ واحد. اور مذکر یعنی کہ ویسا ورڈ جس سے کسی میل کے بارے میں پتا چلے. تو واحد مذکر کیا کہیں گے آپ؟ وہ ایک ہوگا اور وہ مذکر ہوگا یعنی کہ میل ہوگا. انگلش میں کیا کہیں گے؟ سنگولر میسکولن کہیں گے آپ اسے. ٹھیک ہے. اور یہیں پر واحد مؤنث رہتا تب آپ کیا کہتے ہیں؟ سنگولر فیمنن، یعنی کہ ایک ہے، واحد ہے، اور پلس وہ کیا ہے؟ فیمنن ہے، فیمیل ورڈ ہے. اور یہیں پہ رہتا جمع مذکر یعنی کہ 2 سے زائد ہے، 2 سے زیادہ ہے، پلس کیا ہے؟ وہ میل ہے. اور جمع مؤنث 2 سے زیادہ ہے، پلس کیا ہے؟ وہ فیمیل ہے. تو واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، یہ ورڈز آپ اچھے سے یاد رکھ لیں. میں انگلش میں بول دیتا ہوں ان سب کو اور کہیں پر نوٹ کر لیں، زیادہ بہتر ہوگا. واحد مذکر یعنی کہ سنگولر میسکولن، واحد مؤنث یعنی کہ سنگولر فیمنن، جمع مذکر یعنی کہ پلورل میسکولن، اور جمع مؤنث پلورل فیمنن. تو یہ آپ 4 ورڈ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کیونکہ یہ استعمال ہوں گے بار بار. تو یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہی ہے. ہوا ہی ہے انگلش میں جسے آپ ہی کہتے ہیں. اردو میں آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے. تو ہوا قرآن، وہ قرآن ہے. ہوا قرآن، وہ قرآن ہے. ہوا اللہ، ہوا الگ تھا، اللہ الگ تھا، ملا دیا گیا. ہوا اللہ الگ الگ پڑھ لیں ابھی. ہوا وہ اللہ، اللہ ہے. ہوا وہ مولا، مولا ہے. تم تمہارا، کم یعنی کہ تمہارا، تمہاری، تمہارے. آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کا یعنی کہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، لیکن یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے. اور اس کا پلورل کیا ہے؟ کم، یعنی کا پلورل کم ہوتا ہے. تو ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. ہوا وہ ظالمن، ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے. وما، اور ما کا مطلب یہاں پر نہیں ہے. یہ ما کیا ہے؟ نافیہ ہے. ما کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ ما نافیہ ہے. بس یہ یاد رکھیں ما کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ نہیں. وما، اور نہیں ہے. ہوا وہ بقولی شاعر، ہرگز کسی شاعر کا کلام، یعنی کسی شاعر کی بات. وما ہوا بقولی شاعر، اور وہ ہرگز کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ ہرگز کس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ اس بی کا. فہوا، پس وہ، فہوا پس وہ، یہاں پر ہوا کا مطلب وہ جو آپ کو یہاں پر بتایا گیا. فہوا پس وہ، فی یعنی کہ میں، عیشتن، عیشتن کا مطلب ہوتا ہے عیش والی. کیسی زندگی؟ عیش والی زندگی. فہوا فی عیشتن، پس وہ، تو وہ عیش میں ہوگا. راضیہ، کیسی عیش یہاں پر؟ راضیہ یعنی کہ پسندیدہ، دل پسند، من بھاتی، جسے آپ کہتے ہیں خوشی والی زندگی. فہو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا. تو ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. بالکل اس ورڈ کا یہ اپوزٹ ہے ہیا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شی، وہ. یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ وہ کیا جائے گا. جیسے ہیا زجراتن، وہ ایک ڈانٹ ہے، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے. ہیا زجراتن. یہاں پر دیکھیں یہ ورڈ کیسا ہے؟ یہ مؤنث ورڈ ہے، تو اس کے لیے ضمیر بھی کیسا لایا گیا؟ مؤنث لایا گیا. تو ہیا زجراتن، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے. ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے. عصا یعنی کی لاٹھی. میرا کس کا ترجمہ یا میری کس کا کیا گیا؟ اس یا کا. تو ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے.
हिया हय्यतुन वो सांप है। तो हय्यतुन मतलब क्या है? सांप। तो हिया हय्यतुन वो सांप है। और ये हय्यतुन वर्ड मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हिया तमूरु वो हरकत करेगी। हिया तमूरु वो हरकत करेगी। यहाँ पर इस तमूरु वर्ड पर आप गौर कर लेंगे। तमूरु क्या है? फेल है। कैसे पहचाना आपने? स्टार्टिंग में ये ता है, फेल मुजारे है, वाहिद मुअन्नस है। यहाँ पर इसका मारा यमूरु मसदर मौरन है। इसका मतलब होता है कांपना, हिलना, लरजना। तो वो लरजने लगे। तो हिया तमूरु वो लरजने लगेगी, वो हरकत करेगी। हिया अहसनु वो बेहतर है। हिया दारुल करार वो करार का जगह है, वो करार का घर है। दार का मतलब होता है घर और करार यानी कि ठहरना, रहना, हमेशा रहना। तो रहने का घर, हिया दारुल करार वो रहने का घर है और वो हमेशा रहने का घर है। तो हिया ज़जरतुन वो एक डांट है। हिया आसाया वो मेरी लाठी है। हिया हय्यतुन वो सांप है। हिया तमूरु वो लरजने लगेगी, वो हरकत करेगी। हिया अहसनु वो बेहतर है। हिया दारुल करार वो हमेशा रहने का घर है, वो करार का घर है। नोट क्या है यहाँ पर? अगर हुआ और हिया के बाद ऐसा इस्म हो जिसके शुरू में अल हो तो माना में ताकीद का मफहूम पैदा हो जाता है। यानी हुआ और हिया के बाद अगर इस्म कैसा हो? अल वाला हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ताकीद का मफहूम हो जाएगा, यानी कि उसमें एम्फेसाइज हो जाएगा, जोर आ जाएगा उस जुमले में। और इसका तर्जमा क्या किया जाएगा? ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसके जगह कुछ और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें जोर पैदा हो जाए। तो यहाँ पर देख लें, इन शानिअका हुवल अबतर, हुआ है यहाँ पर और हुआ के बाद क्या आ गया? यहाँ पर लाम आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें जोर पैदा हो गया इस जुमले में। तो इन्ना, इन्ना यानी कि बेशक, इसमें कोई शक नहीं, शानी आका आपका दुश्मन, हुवल अबतर वो ही किसका तर्जमा किया गया? क्योंकि हुआ के बाद अल आ गया। वो ही अबतर, अबतर रहेगा, यानी कि जिसकी औलाद ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अबतर कहते हैं। दुम कटा ला वलद यानी कि बेनामो निशान। इन शानिया का हुआ अबतर, इसमें कोई शक नहीं कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, यहाँ पर देखिए हिया के बाद क्या आ गया? कैसा इस्म आ गया? अल वाला इस्म आ गया, अलिफ लाम वाला। तो इसमें क्या? ताकीद है, जोर है। मअवा का मतलब होता है क़याम करना, ठहरना, मकाम सुकूनत जिसे आप कहते हैं या ठिकाना आप जिसे कह लेते हैं। फ़इन्नल जन्नता, तो इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत ही किसका तर्जमा किया जा रहा है? इसकी वजह से, हिया के बाद अलाने की वजह से। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत ही अल-मअवा उसका ठिकाना है। वल्लाहु और अल्लाह हुवल गनीयु वही गनी है, अल हमीद और वही हमीद है। इन दोनों वर्ड का मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, आप इसके बारे में जाकर रिसर्च करेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे या आप इसको सर्च कर सकते हैं। अल-गनी लिखेंगे और आगे लिखेंगे आप अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी, आपको इन दोनों वर्ड के बारे में डिटेल में मालूमात मिल जाएंगी। कलिमतुल्लाही अल्लाह का कलीमा, कलिमतुल्लाही अल्लाह का कलीमा, हियल उलिया वही बुलंद है। अब यहाँ पर ये जो तीसरा और चौथा सिंबल था हु और ही, ये दोनों अलामतें वाहिद मुज़क्कर के लिए, इसके लिए वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्म, फेल और हर्फ के आखिर में इस्तेमाल होती है। इस्म के भी आखिर में इस्तेमाल होती है, फेल के आखिर में भी और हर्फ के आखिर में भी इस्तेमाल होती है। ये बता चुका हूँ, बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। तो हुआ और ही ये दोनों अलामतें सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगी और इस्म, फेल और हर्फ के आखिर में इस्तेमाल होगी। कहाँ? आखिर में इस्तेमाल होंगी। अस्मा के साथ, यानी इस्म का प्लूरल वर्ड क्या है? अस्मा, नाउन्स। अस्मा के साथ अगर हुआ ही इस्म के आखिर में हो तो इसका तर्जमा उसका, उसकी, उसके किया जाएगा या अपना, अपनी, अपने किया जाएगा, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? हिज। तो ये अगर इस्म के आखिर में हो, ध्यान से इसको नोट करेंगे कि ये दोनों अलामत अगर इस्म के आखिर में हो, इसको नोट करेंगे। इस्म कैसे पहचानेंगे? आपको सबसे पहले सबक में बताया गया है। ये दोनों अलामत अगर इस्म के आखिर में हो तो इसका तर्जमा उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने किया जाता है। जैसे इंदहु उसके पास, इंदा यानी कि पास और हु यानी कि उसके, तो इंदहु उसके पास, रब्बुहु उसका रब, अला रसूलिही अपने रसूल पर। यहाँ पर अपने कैसे हो गया?
یہ جب ہم سنٹینس پورا پڑھیں گے، پورا جملہ پڑھیں گے، تب آپ اس کا خود ایسے ترجمہ کریں گے اپنے رسول پر. تو علی رسول ہی، اپنے رسول پر، جنتہ، اس کا باغ یا اس کا اپنا باغ، علی قبرہ، اس کی قبر پر، اس کی قبر پر، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، فی سبیلی، سبیل یعنی کہ راستہ، ہی یعنی کہ اس کے، تو فی سبیلہ، اس کے راستے میں. تو یہاں پر کیا دیکھا آپ نے، اگر یہ دونوں علامت اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے، یا اس کا، اس کی، اس کے کیا جاتا ہے. افعال، فعل کا پلورل ورڈ، افعال کے ساتھ اگر یہ دونوں علامت ہو فعل کے آخر میں تو اس کا ترجمہ اسے، اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا، اسے یا اس کو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، افعال کے آخر میں ہو، فعل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا، اسے یا اس کو. یرزقو، پہلے اس کو ترجمہ کریں گے آپ، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، ہو، اسے. یہاں پر دیکھ لیں سب سے پہلے اوپر میں یہاں پر تھا جیسے عندہ، تو سب سے پہلے ترجمہ کیا کیا گیا، اس کو کیا گیا، اس کے پاس. یہاں پر ترجمہ کیسے کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس ورڈ کا کیا جا رہا ہے، یہ فعل مضارع کا، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، ہو، اسے. یہ پڑھایا جا چکا ہے آپ کو دوسرے ہی سبق میں فعل مضارع میں. یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے. نصلہ، ہم داخل کریں گے اسے. خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلقہ کلی آ چکا ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو، اس کو. نولہ، ہم پھیر دیتے ہیں، ہم موڑ دیتے ہیں. نولہ، ہم پھیر دیتے ہیں، ہی، اسے. اب یہاں پر حروف کے ساتھ، حرف کا پلورل ورڈ حروف، حروف کے ساتھ اگر یہ دونوں علامتیں حرف کے آخر میں تو ہو تو اس کا ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے. حرف کے آخر میں ہو تو حرف تو بہت ایزی ہے پہچاننا، علی تھا تو علی بن گیا، کس کی وجہ سے علی بن گیا، یہ آنے کی وجہ سے. علی ہی، اس پر. الیہ، اس کی طرف. انہ، بے شک وہ. منہ، اس سے، منہ، اس سے. نوٹ، اگر ہو اور ہی سے متصل پہلے جزم ہو، یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل سے یہ چیز کہیں کہیں ملتا ہے، تو آپ دیکھ لیں یہاں پر اگر ہو اور ہی سے متصل پہلے، یعنی ہو اور ہی سے پہلے لیٹر پر کیا ہو، جزم ہو. جیسے یہاں پر دیکھ لیں منہ، ہو ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، یہاں پر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے، جزم ہے. اگر ہو اور ہی سے پہلے جزم ہو یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ جو الٹا پیش ہے یہ کیا بن جائے گا، پیش بن جائے گا، اور کھڑی زیر زیر بن جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ہو اور ہی سے پہلے والے حرف پر جزم ہو تو وہ الٹا پیش کیا بنے گا، پیش بن جائے گا، اور کھڑی زیر زیر بن جائے گی. جیسے یہاں پر لہو، آگے ملانے کی وجہ سے الٹا پیش کیا بنے گا، لہل، پیش بن جائے گا. لہ الملک. بہی، یہاں پر دیکھیں بہی ایسے تھا، یہ کھڑا زیر زیر بن جائے گا جب آگے ملانا ہے، بہل ارض. منہ، یہاں پر دیکھیں الٹا پیش تھا لیکن یہاں پر یہ سکون آنے کی وجہ سے پیش بن گیا، منہ. ارسل، یہاں پر یہ الٹا پیش بنے گا، ارسل ہو. علیہ، یہ علی، دیکھیں سب سے پہلے علا تھا، اب اسے علی بنایا گیا تو یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر یہ یا پر سکون آ گیا، یا پر جزم آ گیا تو یہ کھڑا زیر زیر بن جائے گا، علیہ. فی ہی، یہاں پر کیا ہوگا، کھڑا زیر زیر بن جائے گا، کیوں، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف یا پہ جزم ہے، فی ہی. تو یاد کیا رکھنی ہے کہ یہ جو دونوں علامت ہے ہو اور ہی، اس سے پہلے والے حرف پر اگر جزم ہوا، اس سے پہلے والے حرف پر اگر جزم ہوا یا اسے آگے اگلے ورڈ سے ملا رہے ہیں تو الٹا پیش پیش بن جائے گا اور کھڑی زیر زیر بن جائے گی. لاسٹ پارٹ ہے ہا، یہ علامت واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے تو یہ کیا ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اسما کے ساتھ دیکھ لیں، اگر ہا اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ وہی کیا جائے گا جو پہلے کیا گیا تھا ہو کا، اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا. تو ہا اسم کے آخر میں آئے وہی رول ہے، صرف یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا. اور ربھا، اس کا رب، یعنی اس میں کیا سینس ہے کہ اس مؤنث کا رب. ربہ تھا تو اس کا بھی ترجمہ اس کا رب لیکن وہ ایک میل کے لیے، ربہا اس کا رب لیکن یہ ایک فیمیل کے لیے. تو ربہا اس کا رب، رزقہا اس کا رزق، علمہا اس کا علم یعنی اس مؤنث کا علم، ارضہا اس کی چوڑائی، اس کی ارض.
بالکل یہ پیچھے والے ہی کی طرح ہے، آپ لنک کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. صرف وہ مذکر تھا ہو اور ہی، اور یہ اس کا مؤنث ہے اور کچھ نہیں ہے. افعال کے ساتھ اگر ہا فعل کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ اسے یا اس کو یا انہیں کیا جائے گا، جیسے پیچھے کیا گیا تھا یعلم وہ جانتا ہے، ہا اسے، یرزق وہ رزق دیتا ہے، ہا اسے، اسر اس نے چھپایا، ہا اسے، اثر رہا اس نے چھپایا اسے. نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہا انہیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں. احیا اس نے زندگی دی، ہا اسے، اس نے اسے زندگی دی. وجدتو میں نے پایا، وجدتو میں نے پایا، ہا اس کو، وجدتوہا میں نے اس کو پایا. حروف کے ساتھ اگر ہا حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ اس یا وہ کیا جائے گا، بالکل جیسا آپ نے پیچھے وہ کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہاں پر دیکھ لیں فیہا اس میں، یعنی کہ اس، اب یہ کیا سینس رہے گا؟ مؤنث کا سینس رہے گا. فیہی مذکر کا سینس تھا اور فیہا یہ مؤنث کا سینس ہے. فیہا اس مؤنث میں یعنی اس میں. انہا بے شک وہ مؤنث کے لیے، انہو کا ترجمہ بھی تھا بے شک وہ، لیکن وہ مذکر کے لیے. انہا اس کا بھی ترجمہ وہی ہوگا بے شک وہ، لیکن مؤنث کے لیے. لہا اس کے لیے، منہا اس سے یعنی اس مؤنث سے، منہا اس سے، اور منہ رہے گا تو اس کا بھی ترجمہ اس سے ہوگا لیکن وہ مذکر کے لیے. تو منہا مؤنث کے لیے اور منہ مذکر کے لیے. اب یہاں پر ترجمہ نماز دو سجدوں کے درمیان جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. رب اغفر لی، ربی اے میرے رب، اغفر لی مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے معاف کر دے، ورحمنی اور رحم کر مجھ پر، یہ نی کا ترجمہ مجھ پر، تو اور رحم کر مجھ پر. وہدنی اور ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، نی مجھے. وعافنی اور عافیت دے مجھے. ورزقنی اور رزق عطا کر دے، نی مجھے. اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. یہاں پر ورڈ کیا ہے؟ من. من کا مطلب جو ہمارا ووکیبلری کورس چل رہا ہے ساتھ ساتھ میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو 85% قرآن کا ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے کون. من کا مطلب کیا ہے؟ کون. اور اس کا کیا کہتے ہیں انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہو. اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے. تو من کا مطلب کیا ہے؟ ہو. ومن و یعنی کی اور، و یعنی کی اور، من یعنی کی کون. ومن اور کون ہے؟ اظلم بڑا ظالم، بڑا ظلم کرنے والا. ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم. and who is more unjust. ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم. من اصل میں تھا من اور پھر من، یہاں پر ادغام ہو گیا. ممن اس سے جس نے، منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے. مساجد مسجد کا پلورل ورڈ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور کون ہے بڑا ظلم کرنے والا اس سے جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے. اگلا ورڈ ہے یہاں پر حل. حل کیا ہے؟ ایک حرف ہے، ایک پارٹیکل ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں، یہ کوشچن ورڈ بھی ہے. تو حل کیا ہے؟ حرف ہے. حل حرف ہے. تو حل کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کیا. حل کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر انگلش میں جو آپ از، ڈو، آر یوز کرتے ہیں جسے آپ کوشچن بناتے ہیں، اگر اس کو پہلے رکھ دیا جائے، جیسے یہاں پر یو آر گوئنگ، آر پہلے لائیں، آر یو گوئنگ، تو یہ کیا بن گیا؟ کوشچن بن گیا. اسی طریقے سے تو حل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا. تو قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دے، حل کیا، یستوی برابر ہے. قل حل یستوی آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل یستوی کیا برابر ہے. العامہ نابینا یعنی کہ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا یعنی کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں آنکھ والے اور نہ آنکھ والے، یعنی دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے. افلا تتفکرون تو کیا، تتفکرون تم فکر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا برابر ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے. افلا تتفکرون کیا تم غور نہیں کرتے. اگلا ورڈ ہے یہاں پر خیر جس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ خا یا را. خیر. قرآن میں تکرار یہاں پر ضرور دیکھ لیا کریں، آپ نوٹ کریں کہ آپ نے قرآن کے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں. تو خیر، خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر، بیسٹ. تو خیر بہتر. وہوا
آج ہی آپ نے سیکھا ہوا، وہوا اور وہ، خیر خیر ہے، بہتر ہے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم فیصلہ کرنے والا، اس کا پلورل حاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، اینڈ ہی از دا بیسٹ ججز۔ تو خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ، جسے آپ بہتر کہتے ہیں۔ اسم کتنی مرتبہ آ چکا ہے؟ اسم یعنی کہ ناؤن، جسے آپ نام کہتے ہیں، نیم۔ یہاں پر روٹ لیٹر کیا ہے اس کا؟ سین میم واو۔ قرآن میں 39 ٹائمز آئے۔ بسم اللہ، وہاں پر اسم ہی ہے، الف سائلنٹ ہے پیچھے سے ملانے کی وجہ سے، دیکھ لیں وہی ورڈ یہاں پر بسمی نام سے، بسمی نام سے، کس کے نام سے؟ اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الف یہاں پر سائلنٹ ہو گیا ملانے کی وجہ سے۔ الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ ان دو ورڈ کے بارے میں بھی آپ جا کر سرچ کریں گے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی پر۔ الرحمن وہی ورڈ آگے یہاں پر جسے آپ نے بھی دیکھ لیا، بس اس کا مادہ دیکھ لیں، یعنی کہ روٹ لیٹر دیکھ لیں، را ہا میم، یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ اس کے بعد یہاں پر الرحیم، اسے بھی آپ نے ابھی ہی دیکھا، اس کا بھی مادہ وہی ہے، را ہا میم، تو رحم کرنے والا، دا موسٹ مرسیفل، ترجمہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ الکریم 15 ہے، یہ لاسٹ کریں گے، کاف را میم، کریم، تو یہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یہ کاف را میم، الکریم، اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، تو معزز کریم، آپ جسے جنرس کہتے ہیں، یعنی کہ خوب عزت والا۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرکا، ما غرکا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ یا ایہا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں۔